بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد یونس۔ آج میں آپ کے لیے ذہنی آزمائش کے 7 ایسے سوالات لے کر آیا ہوں جن کا بہت سے دوستوں کو جواب معلوم نہیں۔ میں ہر سوال کا جواب 5 سیکنڈ بعد بتاؤں گا۔ اگر آپ کو جواب معلوم ہے تو ان 5 سیکنڈ میں اپنا جواب کمنٹ کر دیں۔ ان سوالات کا جواب دے کر آپ اپنی ذہنی صلاحیت بھی چیک کر سکیں گے اور بہت سی نایاب معلومات کا اضافہ بھی کر سکیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں اور مجھے جلد سے جلد زیادہ سبسکرائبر ملیں۔ سوال نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف کس ماہ کی کس تاریخ میں عطا ہوئی؟ اس کا جواب ہے تورات شریف کا نزول 6 رمضان المبارک کو ہوا۔ سوال نمبر 2، تورات کی کتنی تختیاں تھیں اور کس چیز کی تھیں؟ اس کا جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف 7 تختیوں میں لکھی ہوئی عطا ہوئی تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تورات کی کل 10 تختیاں تھیں اور تختیاں جنت کے درخت سدرہ کی تھیں۔ سوال نمبر 3، تورات کی تختیوں کی لمبائی کتنی تھی اور تورات کا ایک جز کتنے سال میں پڑھا جاتا تھا؟ اس کا جواب ہے ہر تختی کی لمبائی 12 ہاتھ تھی، اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ 10 ہاتھ لمبائی تھی اور اس کا ایک جز 1 سال میں پڑھا جاتا تھا، اور اس کے اجزاء کو حضرت موسیٰ، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نے نہیں پڑھا۔ سوال نمبر 4، تورات میں سورتیں اور آیتیں کتنی تھیں؟ اس کا جواب ہے تورات میں 1000 سورتیں تھیں اور ہر سورت میں 1000 آیات تھیں۔ سوال نمبر 5، تورات کس زبان میں تھی؟ اس کا جواب ہے علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ تورات عبرانی زبان میں تھی۔ سوال نمبر 6، تورات کا آغاز اور اختتام قرآن پاک کی کس آیت پر ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے تورات کا آغاز سورہ انعام کی شروع کی 10 آیات اور اختتام سورہ ہود کی آخری آیت پر ہوا تھا۔ سوال نمبر 7، زبور کب اور کس مہینے کی کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ اس کا جواب ہے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے 500 سال بعد 12 یا 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔